بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آن دا ایشو میں ہوں آپ کے ساتھ ذیشان علی. ناظرین, پی ڈی ایم نے پہلے ضمنی انتخابات میں اپنی کامیابی حاصل کی, اس کے بعد سینٹرز کے جو انتخابات ہوئے اس میں بھی پی ڈی ایم نے جو ہے وہ اپنی کامیابی حاصل کی. اب چونکہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن چند گھنٹوں بعد ہونے جا رہے ہیں, اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سی پارٹی کامیابی حاصل کرتی ہمیں نظر آتی ہے. یہاں یوسف رضا گیلانی جو پی ڈی ایم کی طرف سے سینٹ چیئرمین کی طرف سے انہیں کھڑا کیا گیا ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے ہیں. یا پھر حکومت کی طرف سے صادق سنجرانی کو جو کھڑا کیا گیا ہے چیئرمین سینٹ کی جانب کے لیے, وہ جیتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین, وزیر اعظم عمران خان صاحب سینٹ کے الیکشن کو مشینری کے ذریعے, ٹیکنالوجی کے ذریعے کروانا چاہتے تھے, لیکن پی ڈی ایم اور اپوزیشن جو جماعتیں ہیں وہ اس چیز پر بضد رہی کہ جس طرح سے سینٹ کے یا دوسرے الیکشن ہوتے آ رہے ہیں اسی طرح سے یہ بھی الیکشن ہونے چاہیے. صادق سنجرانی کو جیتنے کے لیے 6 ووٹوں کی کمی درکار ہے, جبکہ یوسف رضا گیلانی واضح نمبرز کے ساتھ سینٹ کے سینیٹرز جو ہیں وہ بن چکے ہوئے ہیں. اسی کے اوپر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسٹوڈیو میں سینئر صحافی عمران سہیل صاحب, اور فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گی اینکر پرسن سبیہ بخاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے عمران, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. چیئرمین سینٹ کے جو اب الیکشن چند گھنٹوں بعد ہونے جا رہے ہیں, انہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا حکومت سینٹ چیئرمین کا صادق سنجرانی کو جنہوں نے انہیں کھڑا کیا ہے, کیا وہ آپ کو جیتتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے, 2 بڑی اہم چیزیں ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو پہلا ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹ انہوں نے بخوبی بڑی آسانی سے پورا کر لیا. یوسف رضا گیلانی کو مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہماری ٹکٹ پر جیتے, گو کہ وہ پیپلز پارٹی کے تھے. لیکن اب جو اہم موڑ کل شروع ہوگا, جس موڑ پر دونوں لوگ پی ڈی ایم اور حکومت آ کر کھڑے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ معاملہ اب حکومت کی کورٹ میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کہ کل, ابھی اپنے پروگرام کے توسط سے آپ کو بتا دوں کہ کل کی ایک خبر تھی جو آج واضح ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم کے 7 ایسے سینیٹرز جنہوں نے حامی بھر لی ہے صادق سنجرانی کے ساتھ, کہ وہ 7 لوگ جو ہیں وہ صادق سنجرانی کو ووٹ دیں گے. یہ خبر باہر آ چکی ہے, اور وہ لوگ پہلے سے ہی صادق سنجرانی کے ساتھ کام کر رہے تھے. پچھلے ٹینیور کی اگر بات کر لیں تو اتنے اگر آپ کو مطمئن دکھائی دیتے ہیں صادق سنجرانی, تو اس کی کوئی تو وجہ ہے. اکثر آپ کہتے ہیں نا کہ جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پر ایک بڑا اپسیٹ یہ بھی ہوا تھا کہ دیکھنے والے اور زیادہ تر موسٹلی جو لوگ تھے انہیں یہی امید تھی کہ حکومت کے جو ممبر کھڑے کیے گئے ہیں وہی جیتیں گے, سینیٹرز بھی بنیں گے. نہیں, آپ نے سوال کیا کہ جو سینٹ کے انتخابات ہوئے, سینٹ کے جو ممبران منتخب ہوئے, اس میں جو لوگ کھڑے تھے وہ حکومت کے تھے, یہ سوال آپ کا؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب سینیٹرز کے انتخابات ہوئے تو سارے بہت زیادہ پر امید تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی, لیکن یوسف رضا گیلانی جو پی ڈی ایم کی طرف سے سینیٹرز کھڑے کیے گئے تھے وہ بن گئے, اور ایک بڑا اپسیٹ ہمیں دکھائی دیا. کیا اب بھی حکومت پر اعتماد دکھائی دیتی ہے کہ صادق سنجرانی جیتیں گے؟ نہیں, پہلے حکومت آپ کو کہاں سے پر اعتماد دکھائی دے رہی تھی؟ حکومت کے تو طوطے پہلے سے اڑے ہوئے تھے. حکومت کو تو یہی فکر پڑی ہوئی تھی, اسی لیے وہ سپریم کورٹ چلے گئے, اسی لیے وہ الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ جو الیکشن کا طریقہ کار ہے اسے خفیہ نہ رکھا جائے, اسے اوپن رکھا جائے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ نہ بکیں, کیونکہ شروع سے ایسا ہوتا آ رہا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. اور اب تو شاید پاکستان تحریک انصاف ہی چاہے گی کہ خفیہ طریقے سے ہی رائے شماری ہو, کیونکہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا وہی طریقہ کار جو ہے وہ لگتا اس طرح سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور صادق سنجرانی جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں وہ اسی طریقے سے اس کام کو مجھے لگتا ہے کہ بخوبی سر انجام دے دیں, اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں, کیونکہ زیادہ امپورٹنٹ الیکشن وہ نہیں تھا. بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ یار سینیٹر منتخب ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سینٹ کا چیئرمین منتخب ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو جو لوگ یہ سوچتے تھے, اب انہیں جو فکر پڑی ہے نا وہ یہ فکر پڑ گئی ہے کہ چیئرمین تو چلو یوسف رضا گیلانی سینٹ کا جو الیکشن تھا ایز اے سینیٹر وہ منتخب ہوئے, لیکن کیا دوبارہ سے وہ جائیں گے لوگوں کے پاس اور کہیں گے اچھا یار اب پہلے آپ نے مجھے سینیٹر بنایا اور اب آپ مجھے چیئرمین بھی بنائے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ایسا اب کیوں نہیں ہوگا کہ لوگوں نے ایک دفعہ تو بھرم رکھ لیا سوری
یوسف رضا گیلانی کا جو ایک شخصیت تھی, جو ان کی سیاست کے اندر جو خدمات تھیں, اس کا تو مان رکھ لیا, ساتھ کچھ لیا دیا بھی, لیکن اس بار سینٹ کے چیئرمین نے منتخب ہونا ہے, اور سینٹ کا چیئرمین منتخب ہونا, وزیر اعظم منتخب ہونا, صدر منتخب ہونا, یہ کچھ ذاتی جو دوستی ہیں اس سے بہت آگے کی بات ہوتی ہے. اچھا عمران, یہاں پر ایک اور چیز بتائیے گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ابھی بھی کی جائے گی؟ ہارس ٹریڈنگ کی جائے گی, مطلب یہاں ہو چکی ہوئی ہے. ہارس ٹریڈنگ رک ہی نہیں سکتی. ذیشان صاحب, آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ شبلی فراز نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں جو بھی کرنا پڑا ہم کریں گے. کیا یہ کھلے الفاظ میں انہوں نے کہا نہیں کہ اگر ہمیں بھی خریدنا پڑا کسی کو تو؟ لیکن یہ اس سے بڑی بات نہیں ہے جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے کیا نا, یہ اس سے بڑی بات نہیں ہے. اگر کل کو کچھ ماہرین یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ بہت بڑی بات کر دی اور ان فیوچر اس کو یوز کیا جائے گا, تو بھائی اگر اس ویڈیو کو اڑا کے رکھ دیا ہے الیکشن کمیشن نے, اس نے کہا اس ویڈیو کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے, اور اس درخواست کو خارج کر دیا ہے, تو اس بیان کو کہاں لیتے ہیں آپ؟ سیاسی بیان ہے, سیاسی بیان کہیں بھی داغا جا سکتا ہے, اور اس کی کوئی ریٹن ویلیو نہیں ہوتی. رائٹ. سبیہ, آپ کی طرف آنا چاہوں گا, مجھے آپ بتائیے گا کہ اپوزیشن کے پاس گیم نمبرز تو پوری ہے, کیا آپ کو کل کے الیکشن میں ہونے والے الیکشن میں آپ کو لگتا ہے کیا پھر سے ہمیں ایک اپ سیٹ دیکھنے کو ملے گا؟ میرے خیال سے سبیہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. عمران, آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں, نمبر آف گیمز زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں. اگر آپ سینیٹر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ دو لوگوں کو اب ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, اور اس کے پیچھے چلے میرے خیال میں سبیہ سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا, میں ان سے پوچھتا ہوں. جی سبیہ, بتائیے گا آپ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی 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 ایشان, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے عددی نمبرز کی بات کی جا رہی ہے تو وہ حکومت کے پاس اس وقت نہیں ہے اور اپوزیشن کے پاس ہے. تو اگر عددی نمبرز کے حساب سے دیکھا جائے, اور جس طرح حکومت بار بار کہہ رہی ہے, پرنسپلز کی بات کر رہی ہے, ہائی مارل گراؤنڈ سیٹ کرنے کی بات کر رہی ہے, تو اس حساب سے تو ابھی صادق سنجرانی کو نہیں جیتنا چاہیے. پھر آج بھی جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان کا بیان سامنے آیا, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ اخلاقی برتری کے بغیر ریاستیں انصاف فراہم نہیں کر سکتی, اور انہوں نے پچھلے الیکشن کا بھی حوالہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پچھلا الیکشن ہوا اس سے ثابت ہوا کہ ہم اپنی اخلاقی اقدار جو ہے وہ کھو چکے ہیں. تو اگر اس طرح سے آپ لوگ سیٹ کر رہے ہیں اپنا بیانیہ, اس کے بعد اگر صادق سنجرانی کی جیت ہو جاتی ہے آپ کے نمبرز کم ہونے کے باوجود بھی, تو پھر آپ اخلاقیات کی بات نہ کریں اور پھر آپ پرنسپلز کی بات نہ کریں, کیونکہ اس کے اگر پیسہ نہیں چلے گا, اگر خریدا نہیں جائے گا, زمین خریدے نہیں جائیں گے, تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ صادق سنجرانی کی بات کر رہے تو, اور آپ شبلی فراز کے بیان کی بھی بات کر رہے تھے, تو جس طرح سے انہوں نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ ہمیں جو بھی کرنا پڑے اس دفعہ ہم نائس پلے نہیں کریں گے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باقی جماعتیں کر رہی ہیں ہم بھی وہی کریں گے, ان کے مقابلے میں ہم اس سے زیادہ کر کے دکھائیں گے اور ہم جیت کے دکھائیں گے. تو اگر آپ نے یہی کرنا ہے اور یہی سیاست ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ جو پولیٹیکل فورمز ہیں اور عوامی فورمز ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ یہ باتیں مت کریں کہ ہمیں یہ ریفارمز کی ضرورت ہے, ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم اپنی اخلاقی اقدار کھو چکے ہیں, ہم کبھی پیسہ نہیں چلائیں گے. آپ اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر آپ دوسرے, یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ جیتیں تو آپ اس کو اچھا تسلیم کریں اس الیکشن کو, اور جب آپ ہار جائیں تو اس کے اوپر آپ پر لیکچر دینے شروع کر دیں. یہ تو کوئی بھی حکومت ہو, لیکچر دے سکتے ہیں تو پھر آپ ریفارمز بھی لا کے دکھائیے. یہ تو کوئی بھی حکومت ہو, الیکشن ہو, چاہے وہ اپوزیشن اقتدار میں ہے یا حکومت اپوزیشن میں چلی جائے, جو بھی الیکشن ہوتا ہے ہار جیت کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا. دھاندلی کا رونا تو سب ہی روتے ہیں. چلیں شبلی فراز نے بھی میرا سوال سن لیں. ہماری اپوزیشن اور حکومت میں جو بھی جماعت ہوتی ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے یہ مفادات میں ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے عوامی رائے کو اپنے حق میں ہموار کرنا ہوتا ہے. تو اگر وہ الیکشن ہار جائیں گے اور وہ یہ تسلیم کر لیں گے کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں, تو ان کا جو سپورٹر ہے وہ بہت ڈس اپوائنٹمنٹ اس کو ملے گی. تو وہ اس کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتے اور یہ دکھانا چاہتے کہ ہم تو جیتے تھے, ہمیں زبردستی ہرا دیا گیا. یہ ان کے مفادات میں جاتا ہے. اگر وہ یہ تسلیم کر لیں گے کہ ہم ہار گئے, تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ وہ اپنی جو مطلب اپنی جو پبلک میں ان کی جو وہ کھو چکے ہیں, اپنی اہمیت کھو چکے ہیں, تو وہ تو اپنے سپورٹر کے سامنے یہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے. تو اس لیے ہماری پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ اپنا ایک پولیٹیکل بیانیہ سیٹ کرنے کے لیے, یہ ان کے مفادات میں ہے
कि वो कभी अपनी हार को तस्लीम ना करें और हमेशा ये इल्जाम लगाएं। इसीलिए तो हमारे यहाँ कोई मिलकर रिफॉर्म्स लाना नहीं चाहता। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात की जा रही है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ था ना ये सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के लिए, तो हुकूमत कह रही थी कि हम क्या वो 5-6 महीने पड़े थे? 2, 3, 4, 5 एक हफ्ता तो था सिर्फ, कौन से दिन पड़े हुए थे? और रिफॉर्म्स लेके आइए, उसके बाद लेक्चर झाड़िएगा। सबीहा, मेरा सवाल जरा सुन ले। दूसरे लफ्जों में आप ये कहना चाह रही हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हर कोई करता है, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन के लोग हों। फर्क सिर्फ इतना है कि अपोजिशन के लोग ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा ये कहते नहीं है इस तरह से जिस तरह शिबली फराज ने कहा। देखिए, उसके बगैर हो नहीं सकता। शिबली फराज ने जिस तरह से ये बयानिया उन्होंने सेट किया, उन्होंने उसकी वजाहत भी दी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात की, उनकी बात करने का मतलब तो यही था ना कि जिस तरह से ऑपोजिशन प्ले करेगी हम भी उसी तरह गेम प्ले करेंगे, हम फिर पीछे नहीं हट सकते, हमें उन्हीं की तरह से करना पड़ेगा वरना फिर हम पीछे रह जाएंगे। तो उन्होंने बातों करने का उनका मकसद यही था। मगर जिस तरह से गिलानी साहब के बेटे की वीडियो भी सामने आ गई, ऑपोजिशन की क्यों चीजें सामने नहीं आती, वो अली हैदर की वीडियो स्कैंडल सामने आया, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग, पैसा चलना, ये तो सब होता है और ये सब जमातें भी मानती हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो हुकूमती जमात हो। तमाम अफराद जिनसे भी बात करें, और क्योंकि हम प्रोग्राम्स भी करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को अपने प्रोग्राम्स में भी लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब भी उनसे बात करें वो कहते हैं जी पैसा तो चलता है, और हम उसके खिलाफ भी हैं। हम चाहते हैं कि रिफॉर्म्स आए। आप चाहते हैं रिफॉर्म्स आए, भाई अमली तौर पर भी तो कुछ करें ना। जब तक आप अमली तौर पर नहीं कुछ करेंगे, आप तकरीरें और ये बयानबाजी की हद तक इसको करेंगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। सिर्फ ये हमारी सियासत ही ये है कि हम तकरीरें कर लें और बयानबाजी कर लें और उसमें एक दूसरे से जीत जाएं, मगर अमली तौर पर हम कुछ ना करें। राइट सबिहा। इमरान, आप बताइए, जिस तरह सबिहा भी कह रही हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग तो होनी है, मस्ट है, तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग रुक नहीं सकती? इसका कोई तरीकेकार नहीं है कि इलेक्शन शफाफ हो सके? अच्छा, पहले तो मैं ना इनकी 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि क्या इतना वक्त नहीं था कि आप कोई तरीका वजह कर लेते इलेक्शन का? फवाद चौधरी ने मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और फवाद चौधरी का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी अवेलेबल है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको इलेक्शन कमीशन को हुक्म किया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक जो है मशीनरी उसका इस्तेमाल करें। नहीं कहा था, ऐसा नहीं कहा था। मैं बता देता हूँ, इतना आसान नहीं होता इलेक्शन में रिफॉर्म्स लाना। अगर रिफॉर्म्स लाना इतना आसान होता ना तो 2.5 साल से बैठी ना ऑपोजिशन झक मार रही होती ना हुकूमत झक मार रही होती। अगर ये दोनों सीरियस होते ना तो शायद अपोजिशन की तरफ से इन 2.5 सालों में, अगर ये मोहतरमा बात कर रही है ना कि इन 2.5 सालों के अंदर या ये दोनों लोग बैठकर रिफॉर्म्स की बात नहीं कर पाए, तो ये 2.5 हफ्तों के अंदर या 1.5 हफ्तों के अंदर कौन सी रिफॉर्म्स करवाने की बातें कर रही हैं? मुझे बताएं, आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हो। रिफॉर्म्स कब होती हैं? जब आप असेंबली में बहस करते हैं, कानून चेंज करना पड़ता है आपको। अब कानून तो चेंज करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, तो फिर तो काम ऐसे ही होना। और दूसरी बात ये बताएं, मोहतरमा ने ये भी फरमाया कि खरीदो फरोख्त होगी। खरीदो फरोख्त की आज से हो रही है। खरीदो फरोख्त क्या अभी से 10 मिनट में 2-4 दिन में बंद हो जाएगी? ऐसे नहीं होता। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी अब तो हम हर बार इस्तेमाल करेंगे और हम नाइस नहीं खेलेंगे। नाइस खेलने का ये मतलब तो नहीं है वो उन्होंने सरेआम आकर कह दिया कि हम बंदे खरीदेंगे। अब मुझे बताएं, अब्दुल गफूर हैदरी के पास जाने का मकसद क्या था? एक ऑपोजिशन के बंदे को जो डिप्टी सेनेट का चेयरमैन मुंतखब होने जा रहा है, उससे हम ये बात कर रहे हैं कि जनाब आइए हम आपको डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाते हैं और आप इलेक्शन लड़े। अच्छा, उन्होंने ऑफर की ना। सियासत में क्या होता है, आप जाते मुखालफिन से भी चीजें मांगते हैं, वो छोड़ दे। आपने बात की जी, इमरान खान साहब कहते हैं जी मॉरल वैल्यूज होती हैं, तो आप मोहतरमा ये बता दें कि क्या वो अब अपनी हुकूमत छोड़ के इस्तीफा दे के चले जाएं और कहें जी इलेक्शन दोबारा करवा दो, रिफॉर्म्स कर लें? मतलब जो 3 माह का टेन्योर आएगा, जगह आएगी आपके जो इंटरम सेटअप आएगा, उसमें आप कर सकते हैं ये रिफॉर्म्स? नहीं कर सकते आप ये रिफॉर्म्स। आप कभी भी कानून में तब्दीली नहीं ला सकते जब तक इलेक्टेड कोई गवर्नमेंट नहीं होती। मैं कह दूं कि सुबह जी कानून बदल लें, आप जो वोट खुफिया शुमारी से ना करें, ओपन बैलेटिंग पे करें, तो क्या ये कानून बन जाएगा? अगर इतना ही आसान होता ना तो सुप्रीम कोर्ट ये कह देती कि जनाब आप सारा कुछ जो है ना ओपन करें। ये इलेक्शन कमीशन के सर पे डाल दिया और माजरत के साथ फिर बात कहीं और निकल जाती है, हमें भी कहीं जवाब देना पड़ सकता है, तो हम भी थोड़ा मोहतात रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा, इलेक्शन कमीशन करके दिखा देती।
وہ نہ دیکھتی نون لیگ کو, نہ دیکھتی پی ٹی آئی کو, نہ کسی اور کو دیکھتی. آپ الیکشن کمیشن کو تو کوئی بات کرنے کے روادار ہے ہی نہیں, انہیں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. آپ نے کہا کہ ایک بندے نے مورل ویلیوز کی بات کر دی, تو بھائی مورل ویلیوز تو تب سٹینڈ کرتی ہیں جب ادارے اپنا کام کریں. جب ادارے اپنا کام نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے, جس طرح وقت چل رہا ہے اسے چلنے دیں, یا تو وزیر اعظم کے کہنے سے کوئی چیز بدل جائے. آج وزیر اعظم نے جب کہا تھا کہ جناب خفیہ رائے شماری کو ختم کر دے اور اوپن بیلٹنگ پہ آ جائے, تب تو کسی نے بات مانی نہیں, تب آپ کو نہیں سوچ آئی. اور اب جب کہ کورٹ کی طرف سے آرڈر ہے کہ یہ سارے کا سارا کام اسمبلی کا, اور مطلب الیکشن کمیشن نے کہا یہ قومی اسمبلی میں ہو سکتا ہے, آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. کورٹ نے کہا کہ اچھا کوئی اس طرح درمیانی راستہ نکال لیں کہ آپ یہاں پر کوئی اس طرح کی چیز آئے کہ لگے نا کہ کہیں پر جو ہے وہ ایک سائڈ پر بات چلے گی یا ون سائیڈڈ بات ہو رہی ہے. تو پھر یہ الیکشن کمیشن کرتا نا, پھر آپ کیوں کہتی ہیں کہ گورنمنٹ کرے, کیوں کہتی ہیں عمران خان کرے؟ عمران خان تو کہہ سکتا ہے, کر نہیں سکتا. اب اس کے کہنے پہ بات نہیں ہوئی تو آج اپوزیشن آ جائے نا, آئے الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دے کہ جناب اس دفعہ الیکشن جو ہے نا وہ خفیہ رائے شماری سے نہیں ہونا چاہیے, اوپن بیلٹنگ سے ہونا چاہیے. تو کوئی تو بڑھے نا, ایک ہی بندے کی ساری ذمہ داری نہیں ہے کہ سارا اپنے ملبے پہ اپنا ملبہ سارا اپنے سر پہ ڈالے. اوکے رائٹ عمران, میرا آپ سے سوال یہ تھا, یہ تو آپ نے سبیحہ کی باتوں کے جواب دے دیے کہ الیکشن کو شفاف کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے. الیکشن کو شفاف, بالکل وہی بات ہے کہ جو سبیہ کر رہی ہے کہ آنا چاہیے پروسیس اس طرح کا اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ لگے کہ شفاف الیکشن ہوا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن شفاف الیکشن شفاف ہوں گے کہ نہیں؟ الیکشن شفاف کروانا اس ادارے کی ذمہ داری ہے جو یہ کام کرتا ہے. اور اگر وہ ادارہ ہی نہ کروانا ابھی وہ ادارہ نہیں کروانا چاہ رہا نا, وہ یہ کہتا ہے کہ آئین میں لکھا نہیں ہوا, اس کے پاس بھی تو آئین لکھا ہی ہے نا. تو آئین بناتا کون ہے؟ آئین بناتا کون ہے؟ آئین ممبران بناتے ہیں نا, اسمبلی بناتی ہے, سینٹ بناتے ہیں. آئین میں مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آئین میں یہ نہیں لکھا کہ اب شفاف طریقے سے الیکشن کرواؤ, طریقہ کار وضع کیا گیا نا کہ اس طریقے سے ہوں گے. بھی آج اسمبلی میں سارے لوگ آگے بیٹھے, اپوزیشن بھی ہے, متفقہ طور پر یہ قرارداد پیش کرے. آپ میں اتنی ہمت تو ہوتی نہیں اپوزیشن میں کہ ایک بندہ کانفیڈنس کا ووٹ لینے جا رہا ہو اور آپ کہتے ہیں جی ہم نے بائیک آؤٹ کر دیا. کون سی جمہوریت ہے بھائی؟ آؤ نا, بگوڑوں کی طرح بھاگ جاتے ہو, میدان میں مقابلہ کرتے سارے بیٹھ کے. یہ ہوتا ہے کہ آپ جمہوریت کو خود نہیں چلنے دیتے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر پہ آگے کی ہتھوڑا مارے اور آپ کو ہوش آئے, ہو یہ ایک ہی ہو گیا ہے, احتجاج فوج آ کے بہ گئی ساڑھے سر پہ. ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے ملک کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ, اس کے ساتھ خود نہیں لائل ہیں تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جی اس بھی ہے. یوسف رضا گیلانی کے کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کے لیے جو گورنمنٹ نے درخواست دائر کی تھی وہ بھی مسترد ہو گئی. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اگر کل کے انتخابات میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بن جاتے ہیں تو کیا حکومت کی طرف سے دوبارہ ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی استدعا دی جائے گی؟ دیکھیے پہلے تو جو عمران نے بات کی ہے میں اس کو آنسر کرنا چاہوں گی. دیکھیے جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ حکومتی جماعت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل ایک کمزور کسی حکومت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو ایک جیسے اپوزیشن کا بیانیہ ہے نا کہ کٹ پتلی حکومت اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف بیان ہی دے سکتے ہیں. بالکل وہی انہوں نے ابھی بیان. تو وہ پاورفل تھے نا, جب وہ اقتدار میں پاورفل تھے تب کر لیتے نا. مجھے بتائیں 70 سالوں میں آج ہوش آئی اپوزیشن کو؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ آئین بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے, تو کہاں ہے ان کا آئین بنانے میں کردار؟ تو کیا اچھا اس میں کسی کا کردار نہیں ہے؟ حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو استعفیٰ دے دیں. محترمہ یہ بتائیں کہ آج عمران خان استعفیٰ دے دیں, پھر آپ خوش ہیں؟ مجھے نہیں, کیا استعفیٰ دے دیں؟ استعفیٰ دے دیں, آپ بتا دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کچھ کر نہیں سکتے, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, تو وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ مستعفی. ہاں بالکل بالکل, آپ کی خواہش یہی ہے کہ وہ پرنسپل ہائی مورل گراؤنڈز آپ نے کاؤنٹر. کون سی پرنسپل ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کر رہی ہیں؟ میرا ذرا سوال سن لیں آپ. جس طرح آپ نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو وہ استعفیٰ دے دیں, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی حکومت 1/3 میجورٹی کے ساتھ اقتدار میں نہیں آ پاتی, اپوزیشن انہیں حکومت کو باندھ کر رکھ لیتی ہے, کوئی قانون پاس نہیں کرنے دیتی, چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو, تو کیا اس کا مطلب ہے اگر جو حکومت اقتدار میں آئی ہے وہ اچھے کام کرنا چاہ رہی ہو, پاکستان کی عوام کے لیے کام کرنا چاہ رہی ہو, پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہ رہی ہو, کیا وہ پھر صرف اس ڈر کی وجہ سے یا ان جو جھگڑا ہوا ہے اپوزیشن کے لوگوں نے اس ڈر سے وہ استعفیٰ دے دے تاکہ وہی پرانے لوگ دوبارہ اقتدار میں آئیں, کسی نئی پارٹی کو پاکستان کے اقتدار میں آنے کا موقع نہ ملے؟ نہیں پوچھ رہے 1/3 میجورٹی جس طرح سے پچھلی حکومتیں فائدے کی چیز آنے دیں اور نہ کسی کو لانے دیں. 1/3 میجورٹی لی نہیں تھی نون لیگ نے. نون لیگ 1/3 میجورٹی لے کر آئی تھی. محترمہ آپ کو شاید آپ کی یادداشت کمزور ہے.
محترمہ آپ کی یادداشت کمزور ہے, 1/3 میجورٹی لے کے پچھلی حکومت آئی تھی. سے حقیقت دھن میں کھو گئی ہے. اپوزیشن اور حکومت کو مل کے سینٹ الیکشن کے طریقہ کار میں تبدیلی پر بات کرنی. تو یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں, یہی تو بات کر رہا ہوں نا, یہی تو بات ہو رہی ہے نا, کرے نا, ہمت نہیں ہے کسی میں. سال میں حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ کوئی بھی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, ایک بھی. تو اپوزیشن نے کیا کیا, ایک منٹ, اپوزیشن نے کیا کیا, اپوزیشن پہلے دن سے کہتی ہے الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوا, تو کنسنسس کہاں سے آئے گا, بیٹھ کے بات کہاں سے ہوگی. آپ تو پیچھے کی طرف مجھے بتائیں, اپوزیشن کہتے ہیں وزیر اعظم کو نہیں مانتے, حکومت کو نہیں مانتے, تو کس طرح سے بات ہوگی, دیکھیے اس طرح سے کوئی ریفارمز نہیں آ سکتے. کیسے آئیں گے آپ بتا دیں, کیسے آتی ہے ریفارم. بحث ہونی چاہیے, اسمبلی میں ریفارمز لانے چاہیے. تو ہاں ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں اسمبلی میں جا کے بحث ہو, ریفارمز ہے, لیکن اسمبلی میں کون جائے گا. حکومت تو آپ کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہاں پر مسئلہ, ایک منٹ, میں ایک سوال سے پوچھ لیتا ہوں, میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے محترمہ, ایک سوال پوچھ سکتا ہوں, آپ اس کرپشن کو ختم ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے, ایک سوال دے دیں مجھے, ایک منٹ. جب آپ اس طرح کی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں کہ میں اکیلا بھی رہ جاؤں, ٹھیک ہے, بات کر لینے دیں, پھر ہم سوال نہیں چھوڑوں گا. جب آپ اس طرح کا بیانیہ سیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ الیکٹورل ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, ارے یہ ہوگا کیسے؟ آپ اکیلے کیسے یہ سب کچھ کر پائیں گے؟ سب کو ساتھ میں لائیے, بیٹھیے. ہر پارٹی یہ مان رہی ہے کہ الیکشن کے اندر پیسہ چلتا ہے, دھاندلی ہوتی ہے, ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے. آپ بیٹھیے اور بیٹھ کے بات چیت کیجیے. ہو گیا, آپ کی بات ہوگی. یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ویڈیو اسکینڈل سامنے آنے کے باوجود بھی ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن نہیں روکا گیا. یہ بات تو واضح ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ڈسکا کے الیکشن میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک واضح فیصلہ سامنے آ گیا, اور کچھ لوگوں نے اس کی تعریف کی, کچھ لوگوں نے تنقید کی, مگر فیصلہ بہت واضح تھا. ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن اس سے کافی خوش ہوئی اور جس طرح سے ڈسکا کا الیکشن کا فیصلہ آیا, لیکن ہم نے اسی طرح سے دیکھا کہ ایک ویڈیو اسکینڈل یہاں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی سامنے آئی. اس کے اندر الیکشن کمیشن کوئی بھی فیصلہ لینے میں اس طرح سے ہمیں دکھائی نہیں دیا. حکومت کو کافی اس وقت جگہوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. پہلے تو انہیں ڈسکا کے الیکشن میں جو انہوں نے درخواست دائر کی ہوئی تھی کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے, وہاں پہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پھر وہ جو کہا گیا کہ کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکا جائے الیکشن کمیشن میں, اس کو انہوں نے مسترد کر دیا, پھر ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو جس طرح سے حکومت ہمیں بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کافی بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی یوسف رضا گیلانی کی جیت سے. پہلی بات ہوئی. اور دوسری بات ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جس طرح سے جو رول پلے کیا جا رہا ہے وہ تھوڑا سا جھکاؤ ہمیں اپوزیشن کی طرف نظر آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے کہ ہمارے ادارے اس طرح سے ہونے چاہیے کہ ان کے جو بھی فیصلے آئیں وہ حقائق کی بنیاد پہ ہوں اور سچ کی بنیاد پہ. عمران کا سوال ہے, ذرا وہ سن لیں. پہلے تو میں ان کی بات کا آخری جو مجھے سمجھ میں آئی, انہوں نے کہا جی ادارے اپوزیشن کی طرف جھکاؤ میں جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے بہت بڑا الزام الیکشن کمیشن پہ لگا دیا ہے, مجھے نہیں پتا یہ اس کا کس طرح سے جواب دے پائیں گی. اب مجھے یہ بتائیں, آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ادارے ہی غیر جانبداری کا مظاہرہ نہیں کر رہے, تو پھر آپ عمران خان کے اوپر اعتراض کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. دوسری بات یہ بتائیں, آپ بار بار ایک بات کر رہی ہیں کہ حکومت اپوزیشن کو لے کر بیٹھنا ہی نہیں چاہتی. مجھے اس بات کا جواب دے دیں, کیا اپوزیشن نے الیکشن کے بعد پہلے دن سے حکومت کو تسلیم کیا, حکومت کو مانا ہے؟ پہلے دن مریم میں بھی نکل آئی ہیں باہر, انہوں نے کہا جی ہم تو وزیر اعظم کو نہیں مانتے, ہم تو حکومت کو نہیں مانتے, جعلی حکومت, سلیکٹڈ حکومت. تو آپ بتا دینا ذرا کس سے بات کی جائے گی. اچھا عمران, نہیں میری بات پہلے جواب دے دیں, کس سے بات کریں بیٹھ کے. صبیہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے انہیں ابھی آواز نہیں آ رہی. عمران میں آپ سے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. میری بات کا جواب ان کے پاس ہوگا نہیں, اس لیے وہ خاموش ہو گئے ہیں. نہیں ہوگا تو ضرور ان کے ہوتا تو وہ بول دیتی. صبیہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ذیشان بتائیے. ان کے پاس جواب نہیں ہے نا. سوال کیا اس کا جواب آپ ذرا دے دیں. آپ ریپیٹ کر دیں, ان کی آواز میرے تک نہیں آ رہی ہے اس طرح. عمران ذرا دوبارہ ریپیٹ کریے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بتائیے. مجھے یہ بتائیے, آپ کس اپوزیشن کو کہہ رہی ہیں اور کس حکومت کو کہہ رہی ہیں جو اپوزیشن پہلے دن سے ہی نہیں مانتی اس حکومت کو, کہتی ہیں سلیکٹڈ حکومت, کہتی ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم. تو آپ نے جو ابھی تھوڑا سا لمبا چوڑا بھاشن دیا نا کہ کس طرح سے بیٹھ کے اکٹھے بات کریں اور کس طرح سے یہ کنسنسس کے ساتھ بات ہونی چاہیے اور حکومت کو ان کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے. مریم بی بی تو مانتی نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان, کہتی ہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہے, اور پی ڈی ایم کہتی ہے سلیکٹڈ ہے. تو کس سے بات کریں آپ بتائیں نا. ٹھیک ہے, تو اب آپ ہمیں جواب دینے کا بھی موقع دیں. پہلی بات تو یہ کہ میں نے نہیں کہا کہ ان کو
ये हुकूमती वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं मेरा कि सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल का जवाब दे, जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दे। सिस्टम लाने की जरूरत है। पहली बात तो ये हुकूमत खुद कह रही मेरा सवाल ये था ही नहीं, मेरा सवाल का जवाब देना जो सवाल था। जी, आपने ये कहा ना कि जितना मैं आपके सवाल को समझ पाई हूँ, आपने कहा कि ऑपोजिशन पहले दिन से वजीर आजम को वजीर आजम मानने के लिए और हुकूमत को भी हुकूमत नहीं मानती। बैठ के तो मैं आपको वही कह रही हूँ कि बात करने के लिए आपके ये हुकूमत के ही वजीर कह रहे हैं कि ऑपोजिशन तो वजीर भी तो हुकूमत के होते हैं मोहतरमा, वजीर हुकूमत के ही होते हैं। एक दूसरे को गालिब गलोच करते हैं, वो जो सारा दिन एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हम सबको मिल के बैठ के रिफॉर्म लाने की जरूरत है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब हुकूमत ये हमारी जो तो ऑपोजिशन तो इस बात को मानती नहीं है, वो तो हुकूमत कह रही है ना, ऑपोजिशन नहीं मानती। ये कहा उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, पिछली बातों को भूल जाते हैं। वज़ीर आज़म ने भी अपनी पहली तकरीर में ये कहा कि पिछली बातों को मैं भूलना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप वो सब नहीं और उसके बाद जो हमने अंदाज देखे, जो हमने अमली इकदाम देखे, उनसे हमें नहीं लगा कि वज़ीर आज़म ने पिछली बातें भुला दी। अभी वज़ीर आज़म ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल उनमें जवाब नहीं है उनके पास, वो इधर उधर बात घुमा रही है। अच्छा भैया, मैं आपके लिए सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, मैंने प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करनी है, मेरा सवाल सुन लें। छोड़ दें आप प्लीज, आप प्रोग्राम में आगे चलें, उन्होंने जवाब नहीं दिया। सबिया, मेरा सवाल सुन लें, मैंने प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है, सवाल सुन लें, वापिस आकर मैं आपसे दोबारा जवाब लेता हूँ। ऑपोजिशन और हुकूमत तो सारा दिन ही लगी रहती है बहस करने में, फिर सियासत हमारी बस यहीं तक रह जाएगी, इसके आगे हमारी फिर कोई सियासत नहीं। सबिया, मेरा सवाल बात है कि फिर आप प्रिंसिपल्स की और मॉरल ग्राउंड सेट करने की बातें मत करें। सबिया, मेरा सवाल सुन लें, ब्रेक के बाद वापिस आकर मैं आपसे इस पर जवाब लूंगा। आपने जिस तरह से बात कही कि हुकूमत को और अपोजिशन को मिलकर बैठकर काम करना चाहिए था, तो अपोजिशन किस तरह से बैठती जब नवाज शरीफ के ऊपर, जरदारी के ऊपर और इनके बड़े बड़े जो रहनुमा हैं उनके ऊपर करप्शन के केसेस आ रहे हैं, नैब की पकड़ में वो लोग हैं, तो वो किस तरह से हुकूमत के साथ मिलकर बैठकर एक सबिया, सिर्फ मेरा सवाल सुन लें, ब्रेक के बाद मैं आपसे इस पर जवाब लूंगा। आप मेरा सवाल पूरा सुन लें, उसके बाद मैं ब्रेक के बाद अगर आपसे जवाब इस पर लूंगा, तो आप किस तरह से फिर कह सकती हैं हुकूमत और ओपोजिशन मिलकर बैठकर किसी भी चीज पर काम कर सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आकर दोबारा यहीं से बात शुरू करेंगे। प्रोग्राम ऑन द इशू देखिए पीर से जुमेरात शाम 8:15 पर, सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज पर। वजीर आजम पाकिस्तान की जिद्दत पसंदाना विजन की अमली तस्वीर, रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत दरियाए रावी की तजदीद नौ और माहौल दोस्त उसूलों पर डिजाइन करदा पर्पस बिल्ट सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और 60 लाख से जायद पौधों की शजरकारी लाहौर को दुनिया के तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहरों की सफ में शामिल कर देगी। नया दौर, नया लाहौर। हुकूमत वेलकम बैक नाज़रीन।
جی اس بھی آپ کے لیے ایک سوال میں چھوڑ کر گیا تھا، اس پر اب آپ بتائیں کہ حکومت اور اپوزیشن کس طرح سے بیٹھ کر کسی بھی قانون کے اوپر یا کس طرح سیاست کے اوپر آپس میں بات چیت کر سکتی تھی؟ دیکھیے آپ کا سوال یہ تھا کہ وہ اپوزیشن وزیر اعظم کو وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی پورے 2.5 سال، تو ان سے کیسے بیٹھ کے نہیں، میرا سوال نہیں تھا یہ، مطلب ذیشان نے کچھ اور سوال کیا تھا. میرا سوال کچھ اور ہے سبیہ آپ سے. جی اپنا سوال ریپیٹ کریں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ نے جس طرح سے کہا 2.5 سال گزر گئے، اپوزیشن اور حکومت مل کر بیٹھ کر ہر چیز کو سارٹ آؤٹ کر سکتی تھی، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ جب نواز شریف، زرداری، فریال تالپور اور بڑے بڑے جو رہنما ہیں اپوزیشن کے، ان پر نیب کے کیسز آ رہے ہیں، کرپشن کے کیسز آ رہے ہیں، وہ نیب کی پکڑ میں ہیں، تو کس طرح سے ان کے جو نیچے والے لیڈر تھے وہ کس طرح سے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ان ساری چیزوں پر بات کر سکتے تھے؟ اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کیسز چل رہے تھے اس لیے بیٹھ کے بات نہیں کی جا سکتی. 2.5 سال کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ نیب نے ان کے اوپر کون سا کیس ثابت کر دیا؟ جو بھی کوئی حراست میں گیا وہ کچھ عرصے کے بعد چھوٹ کے باہر آ گیا، اور یہی کہا گیا کہ بھائی کیسز ثابت نہیں ہو سکے، ٹرائل چل رہے ہیں، وہی کیسز چلائے جا رہے ہیں، وہی نیب جس کے اوپر سپریم کورٹ نے سوالیہ نشان لگا دیا کہ نیب کی کارکردگی کیا ہے، ہر کسی کو پکڑ پکڑ کے لے جاتی ہے مگر ثابت نہیں کر پائی آج تک کہ کسی کے اوپر کیس ہے. پہلے آپ کیس بنائیے، پہلے آپ ثبوت لائیے، پہلے آپ بتائیے کہ یہاں یہ ہوا، اور اس کے بعد آپ کسی کو پکڑ. پہلی بات تو یہ کہ وہ چیزیں ثابت نہیں ہو سکی، جن پہ ثابت ہو سکی ہیں پہلے وہ بتائیے. دوسری بات یہ کہ وہ عمران کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کو 2.5 سال میں کسی نے وزیر اعظم نہیں مانا، تو ان سے کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ یہ وہی حکومت ہے جو کہتی تھی یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ مولانا ڈیزل ہے. مولانا ڈیزل کی پارٹی کے بندے کو آپ ڈپٹی چیئرمین شپ کی سیٹ کی آفر کر رہے ہیں، اور یہ چور مچھکے ڈاکوں کے حوالے سے آپ ہی کے وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مل کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، جو عوام کے مفاد میں ہے چیز اس کے لیے ہمیں بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. تو کرنی چاہیے بھائی، دونوں طرف سے یہی کیا جاتا ہے. سارا دن ہم اپنے میڈیا پہ، اپنے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ذاتیات تک چلے جاتے ہیں، گھٹیا باتیں کی جاتی ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، جوتے تک مارے جاتے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن بات یہ ہے کہ وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. ابھی ہم نے جب وزیر اعظم کانفیڈنس کا ووٹ لے رہے تھے، ہم نے دیکھا اسمبلی کے باہر کیا کچھ ہوا. مریم اورنگزیب خاتون ہیں، ان کو بھی لاتے اور گھوسے مارے گئے وہاں پر. اس کے حوالے سے بات نہیں کی، وہ حکومتی پارٹی کے بندے تھے جن کی طرف سے یہ کیا گیا. کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے عوامی مفاد کے اندر کچھ کرنا ہے تو آپ کو مل کے اور بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. وزیر اعظم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ میں جب سرکار دو عالم نے یہ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت کیا سارے حمایتی تھے ان کے؟ بالکل بھی نہیں. اس وقت تو بہت تھوڑے لوگ اسلام قبول کیے ہوئے تھے، بہت تھوڑے لوگ اسلام لے کے آئے تھے. تو اس وقت کیسے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ دی گئی؟ وہی لوگ جو خلاف تھے وہ کیسے مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے؟ وہ اس لیے کیونکہ بیک ڈور پالیسی تھی، ان سے بات چیت کی گئی تھی، ان سے اس طرح کی بیک ڈور پہ اس طرح کی پالیسیاں بنائی گئی کہ وہ خود مسلمانوں کے مفادات کا اس وقت تحفظ کیا کرتے تھے. عوامی مفادات کے اندر بات چیت ہوتی تھی. تو یہ سب اگر آپ نے ریاست مدینہ کی بات کرنی ہے اور اگر آپ نے سرکار دو عالم کے جو طریقہ ہے اس کو فالو کرنا ہے، تو آپ کو بیٹھ کے بات بھی کرنی پڑے گی. ہاں، عوامی مفاد کے لیے اگر آپ سوچتے ہیں، اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں اکیلا ہی سب کچھ کر لوں گا، میں اکیلا ہی سب کچھ ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، رائٹ. جی عمران کیا کہنا چاہیے؟ اچھا اب میرا یہ بات نا ذرا غور سے سن لیں. انہوں نے کہا کہ نیب نے 2.5 سالوں میں کوئی کیسز ثابت نہیں کیے. پہلی بات تو محترمہ یہ ہے کہ جب کوئی کیس یا ریفرنس فائل کیا جاتا ہے، اس میں گرفتاری کی جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ حمزہ 2 سال کے بعد ضمانت پر رہا ہوا ہے. ضمانت پر رہا ہونے، اور یہ اچھی طرح جانتی ہیں، ان کی قانونی ماہرین سے بات ہوتی رہتی ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی ضمانت پر رہا ہو گئے تو آپ باعزت بری ہو گئے. نہیں، آپ کو کورٹس میں جانا ہے، اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ گناہ گار نہیں ہیں. عمران خان نے کیسز بنائے تھے کیا اپوزیشن کے اوپر؟ یہ جتنے بھی کیسز تھے، یہ ماشاءاللہ سے اگر ان کو نالج ہے تو یہ جانتی ہوں گی، یہ سارے کیسز پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنایا. تو اور ابھی بہت سارے کیسز ہیں. نہیں سن لیں نا، ابھی سنیں آپ، میں نے آپ کو سنا، میری میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں اس بات کا، میں پروف دے سکتا ہوں ان باتوں کے. ٹھیک ہے، سن لینا آپ، بات سن لینا اب، آپ بولیے گا. سن لینا. ہو سکتا ہے آپ کو بھی کچھ، آپ کو بھی کچھ نالج مل جائے، آپ کو بھی کچھ نالج مل جائے. سن لیں، سن لیں نا. چلو بول رہے صبیحہ پہلے جواب سن لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ بولیے گا. پہلے عمران کا جواب سن لیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک کچھ ثابت نہ ہو آپ اس کے اوپر الزام لگا دیں کسی پر. صبیحہ جواب سن لیں پہلے، اس کے بعد آپ بولیے گا. ہو گیا. آپ میں اجازت ہے بولنے کی؟ مجھے یہ بتائیں، وزیر اعظم عمران خان نے ہر بار یہ کہا
کہ آئیے ثابت کیجئے کہ میں نے کتنے کیسز بنائے ہیں. اور اگر آپ یہ بات کرتی ہے کہ عوامی مفادات, اگر عوامی مفادات کی یہاں بات ہونا تو ہاں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ذاتی حیثیت پہ میں مانتا ہوں کہ وہ آ کر عوامی مفادات کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی, غریب آدمی پس رہا ہے, اور اس بات میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ واقعی غریب آدمی پس رہا ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, لوگوں کے پاس اتنی سخت نہیں رہی کہ وہ 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکے, بچوں کو پڑھا سکے. بات وہ ہے کہ جو پی ڈی ایم میں لوگ کھڑے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں. کیا آپ نہیں جانتی ہیں آصف علی زرداری کو؟ کیا آپ نہیں جانتی ہیں نواز شریف کو؟ کیا آپ نہیں جانتی ہیں حمزہ شہباز کو؟ کیا آپ نہیں جانتی ہیں مریم نواز کو؟ کیا آپ کو نہیں پتا ہے کہ ان کے کیسز پیپلز پارٹی نے بنائے؟ کیا آپ کو نہیں پتا ہے کہ آصف علی زرداری جن کیسز میں اندر ہیں وہ کیسز نون لیگ نے بنائے؟ آپ کو سب کچھ پتا ہے. آپ جان بوجھ کے کسی کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے یہاں پر غلط پرٹینڈ کریں چیزوں کو, وہ الگ بات ہے. یا آپ غلط طریقے سے بیان کریں, جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. وزیر اعظم عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں, اگر کورٹس آپ مانتی ہیں نا کہ کورٹس ہماری اچھی ہیں, کورٹس میں فیصلے ہوتے ہیں, تو آ جائیں نا, آج کے میدان میں ان کے خلاف کوئی کیسز سامنے رکھ دیں. نہیں رکھ سکتے. آپ ذاتی مفادات کے اوپر اس ملک کو 70 سالوں میں آج تک جہاں تک لے آئے ہیں, اس نہج پر لے آئے ہیں کہ آپ کی بات سننے کو ملک کیا دنیا بھر میں کوئی تیار نہیں ہے. آپ کو گرے لسٹ سے کوئی نکالنے کو تیار نہیں ہے. 2 سالوں سے آپ ناک رگڑ رہے ہیں گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے. کیوں نہیں نکالتے آپ کو؟ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو گند ڈالا ہوا ہے 70 سال کا, پہلے اسے صاف کرو پھر ہم آئیں گے. اگر آپ یہ بات کریں نا ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر آپ پہلے اس قابل بن جاؤ. آپ 70 سال میں اس قابل بنتے کہ آپ کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے, آپ اکیلے ہی پوری دنیا میں راج کر سکتے ہیں, تو کر کے دکھاتے. اگر کوئی بندہ ٹھیک کام کرنا چاہے تو پھر مل کر ہوتا ہے. کیا بلاول بھٹو زرداری کو کوئی غلط کہتا ہے؟ کسی نے غلط کہا؟ عمران خان کے منہ سے آج تک نکلا کہ بلاول بھٹو زرداری کرپٹ آدمی ہے؟ نہیں کہا اس نے. کیا کہا آصفہ کرپٹ ہے؟ نہیں کہا اس نے ان لوگوں کو کہا جو اقتدار میں رہے. آج بھی عمران خان اگر کسی کو کرپٹ کہتا ہے تو آصف علی زرداری کو کہتا ہے. اگر آج بھی کرپٹ کہتا ہے تو نواز شریف کو کہتا ہے. آج بھی کرپٹ کہتا ہے تو مولانا فضل الرحمان کو کہتا ہے. مولانا فضل الرحمان اگر اتنے ہی سچے اور سیدھے ہوتے تو قومی اسمبلی میں ایک نشست نہ جیت کر بیٹھ جاتے. کیوں وہ لوگوں کے پروں کے اوپر بیٹھ کے آج پی ڈی ایم کے سربراہ بنے بیٹھے ہیں؟ آج وہ خود کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے سلیکٹ ہو کر آئے ہوتے. جن لوگوں کے پاس قومی اسمبلی میں سیٹیں نہیں ہیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بنے ہوئے ہیں, وہ عوام کی بات کرنے بنے ہوئے ہیں. پہلے وہ آئے تو صحیح اسمبلی میں, اسمبلی کا وہ حصہ نہیں ہے. جواب دے لینے دے. جن کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم نے کبھی نہیں کہا کہ بلاول کرپٹ ہے, وزیر اعظم نے کبھی نہیں کہا کہ آصفہ کرپٹ ہے, تو پھر آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھنے کے لیے, بلاول کے ساتھ ہی بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. آپ جب تو بلاول تو پی ڈی ایم کا حصہ بن گیا, تو جو چوروں کو بچانے نکلا اس کے ساتھ کیسے بیٹھ جائے؟ پی ڈی ایم کیا ہے؟ چوروں کا ساری زندگی ان کو کرپشن کا پیسہ کھلایا ہے. انہوں نے آج تک ایک دن بھی کما کے نہیں دیکھا کہ کمانا کیا ہوتا ہے. چلے ٹھیک ہے, آپ کی وہ باتیں درست ہیں, ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ساری پاور پالیٹکس ہے. جو لوگ سیاست میں اتنا اچھا رہتے ہیں وہی اپنے بچوں کو آگے لے آتے ہیں, بالکل جس طرح سے بلاول کے کیس میں ہوا, مریم کے کیس میں ہوا. گراؤنڈ پالیٹکس کے حوالے سے وہ لوگ کچھ نہیں جانتے اور وہ آ کے اپنی پارٹی کے چیئرمین بن کے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کو, لیکن پھر جہاں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو کبھی کرپٹ کہا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ بلاول کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کے لیے تیار بھیا یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. بلاول تو خود چوروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. عمران ایک منٹ, سبیہ سوال, کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لی. سبیہ سن لیں ذرا. آپ اگر بلاول کی بات کر رہی ہیں نا کہ بلاول کے ساتھ بیٹھ کر حکومت بات کر لیتی, تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ بلاول پی ڈی ایم کا حصہ ہے؟ پی ڈی ایم کی ساری باتیں پیپلز پارٹی کی طرف سے جاتی ہیں. پیپلز پارٹی جو کہتی ہے وہ پی ڈی ایم کا ماننا جاتا ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن سے بائیک آؤٹ کر دیتی تو مسلم لیگ نون نے بھی بائیک آؤٹ کر دینا تھا. کیا اس بلاول بھٹو کے ساتھ حکومت بیٹھتی جو چوروں کو بچانے کے لیے ان کی پارٹی کا حصہ بنے ہوئے ہیں؟ جو لانگ مارچ کہاں گیا, پی ڈی ایم اور سینٹ کے الیکشن کا بائیک آؤٹ کہاں گیا, کہاں گیا وہ سارا کچھ؟ پچھلے 1.5 سال میں یا پچھلے 2 سال میں آپ کی کیا رکاوٹ تھی کہ آپ کسی سے بھی بات نہیں کرتے؟ بھیا آپ نے کبھی قومی اسمبلی میں جو کھڑے ہو کر ایم این ایز بولتے تھے, آپ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے؟ سبیہ سنیں, قومی اسمبلی میں جب بیٹھ کر یہ ایم این ایز اپنی تقریریں, لمبی تقریریں جھاڑتے ہیں, کیا تب آپ نے بلاول بھٹو کی تقریریں نہیں سنی؟ پہلے دن سے بلاول بھٹو کب مانتا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہے؟ کس دن انہوں نے تسلیم کیا؟ وہ ہمیشہ نون لیگ کی زبان بولتے آئے ہیں بلاول بھٹو, ان چوروں کو بچانے کے لیے وہ بولتے آئے ہیں. پارٹی کا حصہ ہیں, وہ ہمارے بندے ہیں. آج صادق سنگرانی پاکستان تحریک
तरीके से आपके साथ हैं, आज उनके ऑपोजिशन उनको बुरा कराते थी, आज हुकूमत उनकी हिमायत करती है। तो ये तो हमारी सियासत में अच्छा चलो मुझे ये बताएं, चलो सारी बातें छोड़े, एक सवाल का जवाब दे दे। सादिक संजरानी को 7 लोग वोट देने जा रहे हैं, पीडीएम से क्यों? वो दूध के धुले हो गए। ऐसे नहीं होता कि अगर आपकी कोई पार्टी में शामिल होगा तो वो अच्छा होगा, अगर दूसरी पार्टी में कोई शामिल होगा तो वो बुरा होगा। अच्छा राइट, मेरा आखिरी सवाल सुन लें। यहाँ पे बुराई होना चाहिए। सबिया और इमरान, मैं दोनों से आखिरी सवाल करना चाहूंगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। तो सबिया, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, अगर सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो वफाकी हुकूमत कितना अरसा टिक पाएगी? देखिए, अगर सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब जो है वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो हुकूमत के लिए तो पहले ही बहुत मुश्किलात हैं, हर जगह पे उसको मुश्किलात का भी सामना, उसके लिए तो अभी शुरुआत ही हुई है, आगे तो बहुत इम्तिहान अभी बाकी है हुकूमत के लिए। लेकिन अगर सैयद यूसुफ रजा गिलानी वाकई तौर पर जीत जाते हैं, जैसे कि अगली नंबर्स भी उनके साथ हैं, तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। फिर हुकूमत के क्या लिए मुश्किल होगी? यही है कि वो बस एक दिखावे की हुकूमत रह जाएगी और उसके पास हुकूमत करने का कोई चांस बाकी नहीं रहेगा। फिर वही बात हो जाएगी जिस तरह से ऑपोजिशन कहती है कि कठपुतली हुकूमत, जब एक हुकूमत के पास ताकत खत्म हो जाए तो फिर उसके हुकूमत रहने का भी कोई जवाब बाकी नहीं रहेगा। राइट, इमरान आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बहुत अहम सवाल है। मैं सादिक सवाल का भी संजरानी- जवाब देना। हाँ ठीक है। अगर सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन जीत जाते हैं हुकूमत की तरफ से, उनके पास 6 सीटें जो हैं वो कम है, तो क्या अगर सादिक संजरानी जीत गए तो ओपोजिशन जितनी भी है ये इस चीज को तस्लीम कर लेगी? अच्छा, पहली बात तो ये है कि उनके पास 3 सीट्स कम है, 47 और 53 का मुकाबला है, ठीक है। अब मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि फिर तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और मुश्किलात क्या आएंगी। मुझे बता सकती है कि जो पिछली हुकूमत थी नून लीग की, उसमें चेयरमैन सेनेट कौन था? उसमें पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट था ना, तो क्या वो हुकूमत गिर गई? अच्छा, अगर नहीं गिरी, हुकूमत पूरी की, तो इसका मतलब है कि आपने पिछले 5 साल फजूल गुजारे, आपने इस कौम के 5 साल जाया कर दिए, आपने कोई रिफॉर्म्स नहीं लाई, ना पीपल्स पार्टी ने आपका काम करने दिया, ना आपने पीपल्स पार्टी का काम करने दिया। तो इसका मतलब है कि सेम पॉलिटिक्स खेली जा रही है। आज वही किया जा रहा है कि हम इक़्तिदार में रहे या न रहे, हम कभी किसी अवामी मकसद का काम नहीं होने देंगे। जहां हुकूमत इतनी जिम्मेदार है, वहीं पर ऑपोजिशन उससे ज्यादा जिम्मेदार है कि वो इस मुल्क के लिए कुछ करना नहीं चाहते। अच्छा, अब बात की आपने सादिक संजरानी की, मैं आपको बड़ी बात बताऊं। वो तो चोर है ना, वो तो मैं तो बड़ी बात, अब आपको बड़ी बात बता देता हूँ, अब आपको बड़ी बात बताने लगा हूं। बाकी प्रोग्राम का वक्त खत्म अब हो आपको रहा एक और है, बात बता आपके दूं। पास चंद सेकंड्स हैं प्रोग्राम। अच्छा, मेरी आखिरी बात सुन ले, आखिरी बात सुन ले, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं आपको ये बता दूं, आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ मोहतरमा, जरा सुन ले। निशान साहब, आपके लिए खबर है कि चेयरमैन सेनेट जो होंगे वो सादिक संजरानी होंगे और ऑलरेडी 7 लोगों ने उन्हें हामी भर दी है पीडीएम की तरफ से कि वो उन्हें वोट देंगे। 4 वोट नून लीग की तरफ से उन्हें बढ़ने जा रहे हैं। 4 लोग जो होंगे वो नून लीग के वोट देंगे। क्यों देंगे? पैसे लेके नहीं, क्योंकि सादिक संजरानी ने इन 3 सालों के अंदर जितने काम किए हैं उनके, शायद ही उनकी हिस्ट्री में आज तक किसी ने काम नहीं किए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वोट बिकेगा नहीं, वोट इस दफा जरा पेगा वो कम करांदा पेगा। राइट, मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।